बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। ठीक है बेटा, आपका लास्ट लेक्चर के हवाले से डिस्कस करती हूँ बच्चे। हम लोगों का टॉपिक था अकीदा तौहीद और अल्लाह ताला पर ईमान। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने बेहतरीन तरीके से इसकी रिवीजन भी की होगी। और हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था अल्लाह ताला पर ईमान और तौहीद। जी बेटा, अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? अगर आपने ये चैप्टर याद किया तो आप अच्छी तरह मुझे आंसर दे पाओगे। जी, अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि हम अल्लाह ताला से मुतल्लिका तमाम बातों पर ईमान लाएँ। मीन्स अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं। और इसी तरह जब हम तौहीद की बात करते हैं, तौहीद से मुराद भी अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान लाना है। तौहीद के लग़वी मायने क्या है? अकेला, यकता, एक मानना, एक जानना। किसको एक मानना? अल्लाह ताला को एक मानना। और इसके बाद हमने सबक नंबर 1 में अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से या तौहीद के हवाले से जो है अल्लाह ताला के इरशादात भी पढ़े। आपने उनकी अरेबिक प्रैक्टिस की बेटा। आपको बग़ैर इराब के कोशिश करनी है पहले उनको प्रैक्टिस करने की और फिर बमा तर्जुमा उसको याद करना है। जी, और इसके बाद फिर लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि अकीदा तौहीद की वजह से एक मुसलमान में कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं या सिफ़ात पैदा होती हैं। यानी कि हम बहादुर हो जाते हैं, हमारे अंदर जुर्रत पैदा होती है, हमें इत्तेहाद पैदा होता है। जी, ये था थोड़ा सा खुलासा जो मैंने आपसे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के हवाले से डिस्कस किया। और जिस तरह के बेटा आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो इस्लामियत पढ़नी है उसकी सिलेबस डिवीजन शुरू में मैंने आपको समझा दी थी कि हिस्सा नाजरा और फिर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर तफसीली सवालात। तो जो मार्क्स हैं उसकी वेटेज के हवाले से हमने अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। तो हिस्सा नाजरा को बेटा मैं हर लेक्चर का हिस्सा बनाऊंगी। जिस तरह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था पारा नंबर 7 तिलावत कुरान, डेली बेसिस पे बेटा थोड़ा थोड़ा पारा नंबर 7 की दोहराई जारी रखें ताकि आपके पढ़ने में जो है बेहतरी आए। जी, इसके बाद बेटा हमने सूरत नशरा याद की थी, आपके साथ मैंने तिलावत की थी और आपको समझाया था और कहा था कि रात को सोने से पहले लाजमी सूरत नशरा की तिलावत जारी रखें। जी, इसके बाद बेटा आज का जो हमारा नाजरा के हवाले से टास्क है वो सूरत अल बकरा आयत नंबर 250 माँ तर्जुमा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि हर लेक्चर से पहले अपने नोट्स और अपनी इस्लामियत की टेक्स्ट बुक सामने रखा करें और चूँकि उसको हमें तिलावत करना होता है, रीडिंग के हवाले से समझना होता है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 सामने करें और मैं बोर्ड से ये आपको तिलावत करवाती हूँ और मेरे साथ तिलावत करने की कोशिश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना, फिर पढ़ेंगे रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। एक बार मैं फिर पढ़ा देती हूँ और इसके बाद मैं तर्जुमे के साथ इसकी वजाहत करूँगी बच्चे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, अफ़रिग़ अलैना, हम पर खोल दे, सब्रन, सब्र के धाने, सब्र के रास्ते। ए हमारे रब, हम पर सब्र के धाने खोल दे। जी बेटा, अब इसको एक दफ़ा फिर हम दोहरा लेते हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। इसका तर्जुमा बेटा आप समझने की कोशिश करें। रब्बाना, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, अफ़रिग़ अलैना, अलैना हम पर, अफ़रिग़ खोल दे, सब्रन सब्र के धाने, सब्र के धाने यानी सब्र के रास्ते, यानी हम तेरे पर तवक्कल कर लें, तुझ पर सब्र कर लें, चूँकि तू बेहतरीन इनाम देने वाला है हम पर सब्र करने वाले का। ए हमारे रब, हम पर सब्र के धाने खोल दे, वसब्बित अक़दामना, और जमा दे हमारे कदम, यानी हमें साबित कदम रख। किस पर? लड़ाई में। ठीक है। वंसुरना, और हमें फतह याब कर, अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिरों की कौम पर या कुफार पर। तो तर्जुमा समझ आ गया बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से? ए हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के धाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफार पर फतह याब कर। जी बेटा,
हिस्सा नाजरा से आपने सूरत अल-बकरा आयत नंबर जो 250 है तर्जुमा के साथ इस लेक्चर के हवाले से ये आपकी तफवीज़ है, आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आप अपनी बुक का, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 खोलिएगा। मैं बेटा ये अरेज कर देती हूँ ताकि जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बोर्ड पे मैप करके आपको समझाना चाहूँगी। जी बच्चे, तो बच्चे हमारा सबक नंबर हिस्सा इबादत शुरू हो रहा है और जिससे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा सबक नंबर 3 है, अजान, फजीलत व अहमियत। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा उसका मफहूम सबसे पहले समझाया जाता है। तो अगर आप टॉपिक की तरफ तवज्जो दें, सबक की तरफ तवज्जो दें, तो कौन से लफ्ज़ ऐसे है यहाँ पर जिसका मफहूम समझना ज़रूरी है? वो लफ्ज़ है बेटा अजान। बहैसियत मुसलमान बेटा ये अजान का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो। हमारे मोहल्ले की मसाजिद से दिन में 5 मरतबा हम ये आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि अजान फिर किस मकसद के लिए दी जाती है। अजान दी जाती है नमाज के लिए बुलाने के लिए, ठीक है। तो पहले इस लफ्ज़ का मफहूम समझ लें। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अखज़ किया गया है उज़न से। उज़न का मतलब होता है बुलावा, ऐलान या पुकार। चूँकि ये बुलावा है दीन की तरफ, चूँकि ये ऐलान है कि मुसलमान नमाज की तैयारी शुरू कर लें, चूँकि ये पुकार है कि हमें अब अपने दुनियावी कामों को छोड़ना है और अल्लाह ताला की तरफ, अपने रब की बड़ाई की तरफ मतवज्जा होना है, रब की इबादत की तरफ रजू करना है, ठीक है। तो बच्चे ये जब हम आवाज़ सुनते हैं, आप जानते हो कि दिन भर हम कितने ही कामों में मसरूफ़ होते हैं, हमारी मसरूफियात में हमें भूल जाता है कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है या किन औकात में करनी है। तो ख़ुसूसी तौर पर अजान जो है ये हमें याद दहानी कराती है कि अब हमने अपने रब से रजू करना है। तो बच्चे ये इसका लग़वी मफ़हूम है, यानी लुगत से इस लफ्ज़ से इसका मायनी है बुलावा, ऐलान या पुकार। अब मैं आपको बताऊंगी इसके इस्तिलाही मफ़हूम। इस्तिलाह से मुराद है कि शरीयत इस्लामी में, शरीयत यानी दीन इस्लाम के मुताबिक इसका क्या मतलब है। आप अच्छी तरह जानते हो, ये जो तारीफ़ है इसकी आपके खुद ब खुद ज़हन में आ जानी चाहिए कि मसाजिद से दिन भर में 5 मरतबा जो आवाज़ या जो ऐलान हम बाजमात नमाज की अदायगी के लिए सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? अजान कहते हैं। साथ साथ बेटा आप अपनी बुक रीडिंग की तरफ भी तवज्जो दें। लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायनी हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरी बात जो सीखने वाली है वो क्या है? अजान की इम्तियाजी हैसियत। ये मुनफरिद क्यों है और किस तरह से है? बेटा देखो, बाकी मज़ाहिब में भी जो है इबादत की अदायगी के लिए पुकारने के कई तरीके हैं, जैसा कि अजान की इब्तदा कैसे हुई, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिटेल में मैं आपको इसको बताऊंगी, लेकिन हम इसे डिस्कस करते जाते हैं। जैसा कि ईसाइयों के लिए क्या तरीका था कि वो नाकूस बजाते थे, एक तरह का बाजा है जो उनकी इबादत की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता था, कि अब उनके औकात हो चुके हैं इबादत की अदायगी के लिए, ठीक है। या ढोल पीटा जाता था, या फिर अब यहूदियों में तरीक़ेकार था, नरसिंगा गालिबन उस को कहा जाता है, ठीक है, जो बजाया जाता था जिसके बाद वो लोग इबादत के लिए इकट्ठे होते थे। जबकि कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं था जो दुनिया भर में एक ही वक्त में जो है तमाम लोगों को जो है इबादत की अदायगी के लिए बुलाया जाए। चूँकि जब अजान की इब्तदा हुई तो ये तरीक़ाकार पूरी दुनिया में अपनाया गया। मसाजिद वो जगह है जहाँ से जो है अजान की आवाज़ बुलंद होती है और दुनिया भर में ये आवाज़ बुलंद होती है। तो हम कह सकते हैं कि अजान जो है वो मुसलमानों का इम्तियाज़ी निशान है। ऐसी किसी इबादत में तरीक़ेकार नहीं है जो किसी भी मज़हब की अदायगी के लिए बुलाने के लिए मुसलमानों को या किसी भी दूसरे जो है मज़हब के हामिल लोगों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी बेटा, अजान की इम्तियाज़ी हैसियत आपको समझ आ गई। अब आप अपनी बुक के पहले ही पैराग्राफ पे ध्यान दें कि ये आवाज़ दिन में 5 मरतबा बुलंद होती है। इसके बाद
اذان کی جو ہے اہمیت کو اس کے الفاظ سے ہم جو ہے سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اذان کے کلمات کی اہمیت. جی بچے، اذان کے کلمات کی اہمیت. ہم دن بھر بیٹا اذان سنتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 وقت سنائی دیتی ہے اور آپ کو اس کے کلمات بھی اچھی طرح یاد ہوں گے. اور سب سے پہلے کلمات کی طرف بڑھنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اذان کا احترام ہم پر بہت لازم ہے. اذان کا احترام بچے صرف یہی نہیں ہوتا کہ خواتین اپنے سروں کو ڈھانپ لیں، یا اگر ہم ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی غیر ضروری کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو جاری رکھیں لیکن خاموشی اختیار رکھیں، یا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں. یہ ہرگز اذان کا احترام نہیں ہے. آپ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اذان کی ابتدا ہوئی تو مؤذن رسول کی جو ہے وسیلت جب بیان کی گئی تو باقی لوگوں نے یہ کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والے کی تو بہت فضیلت ہے، تو اذان تو ایک ہی شخص دینی ہے، تو ہم کیسے وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں جو اس کا انعام ہے؟ ہم بھی اس کے اعمال تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مؤذن کے ساتھ کلمات کی دہرائی کرو، جو اذان کی کلمات ہیں انہیں دہراؤ، ٹھیک ہے، تو تم بھی وہی مقام حاصل کر لو گے. تو بچے دیکھیں، ہم گھر بیٹھے ہی مؤذن کا رتبہ پا سکتے ہیں اگر ہم اذان کے کلمات کی دہرائی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. تو اب اذان کے کلمات کی اہمیت کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں جی، اذان کن کلمات سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی ہم یہ بات کلیئر کر دیتے ہیں، پہلے اذان کی جو کلمات بلند ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. اب ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا ہے. پھر کون سے کلمات کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بطور گواہ ہم کیا کہیں گے؟ کہ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر ہم کس بات کی گواہی دیتے ہیں اذان میں؟ کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد کلمات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کیا ہوتی ہے بچوں؟ کامیابی. یعنی ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ اذان ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ اگر ہم رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے، نماز کی طرف بڑھیں گے تو اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو اذان اس بات کی دعوت ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد ہمیں مزید کلمات کیا اذان کے حوالے سے ہم ان سے سیکھتے ہیں؟ کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم سیکھتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، یعنی نماز کی جو ہے اوقات ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے رب کی عبادت کی طرف بڑھنا ہے. اس کے بعد کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک اور مجھے بات یہاں پر آپ بتائیں کہ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کون سی ایسی اذان ہے جس میں کلمات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں یا اضافی ہوتے ہیں؟ اضافی کلمات ہوتے ہیں. وہ نماز فجر ہے جس میں کن الفاظ کی جو ہے کہ اضافہ کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. آپ جانتے ہو کہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، حالت نیند میں ہوتے ہیں، تو نیند کی حالت سے جگانے کے لیے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. تو اذان میں کس چیز کا اعلان ہے جی؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے. جی بچے، یہ تو ہم نے سیکھ لی اذان کے کلمات کی اہمیت. ابھی تک بہت سی باتیں جو آپ سیکھ چکے ہو مجھ سے، وہ کیا ہے؟ اذان کا مفہوم. ایک دفعہ ان باتوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوبارہ. اذان کے لغوی معنی. اذان کس لفظ سے لیا گیا بیٹا؟ اذن سے، جس کے معنی کیا ہے؟ پکارنا، اعلان کرنا یا پھر بلاوا.
اور یہ بیٹا کس چیز کا بلاوا ہے, کس چیز کا اعلان ہے؟ نماز کے لیے. ٹھیک ہے, تو نماز کیا ہے ویسے بچوں؟ نماز ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے. ٹھیک ہے, اور تمام عبادات میں افضل ہے, توحید کے بعد درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے اذان کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. اور یہ دن بھر میں کتنی بار یہ کلمات ہم سنتے ہیں؟ دن بھر میں 5 مرتبہ. اور یہ کس کا امتیازی نشان ہے بچوں؟ یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے اذان کے کلمات کی اہمیت سیکھی کہ اذان کے کلمات سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور اسی میں ہماری کامیابی ہے, اور نماز نیند سے بہتر ہے. امید ہے بیٹا آپ کو اذان کے کلمات کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں اذان سے ریلیونٹ چیپٹر کے دوسرے ٹاپک کی طرف, اذان کی ابتدا. جی بچے, میں یہ اسے اریز کر رہی ہوں. بچے یہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں واقعہ بھی ہے, تو آپ بہت ہی توجہ سے اس کو سمجھے گا. اور بہت سی باتیں بیٹا سننے سے بھی ہمارے مائنڈ پہ بہت امپیکٹ رکھتی ہیں. ضروری نہیں ہے بعد میں آپ انہیں یاد کرو, آپ اس واقعے کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں, پھر ہم ریڈنگ کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں. اذان کی ابتدا, ابتدا کا مطلب ہوتا ہے آغاز. اذان شروع کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے, اذان ہے کیا, یہ کس طرح سے شروع ہوئی اور یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ اتنی بات تو ہم جان چکے ہیں نا کہ نماز کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے اس کو اذان کہتے ہیں. تو یہ طریقہ شروع کیسے ہوا, اس بات کو اس ٹاپک سے سیکھنا ضروری ہے. جی بچے, جب مسلمان آپ جانتے ہو مکہ میں تھے تو کفار نے ظلم و ستم کر رکھا تھا. مسلمان کھلے عام نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے. آپ اچھی طرح جانتے ہو واقعہ معراج کے موقع پر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی. ٹھیک ہے, تو نماز بطور تحفہ ملنے کے بعد مسلمانوں پر اس کی ادائیگی جو ہے فرض ہو گئی. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں نے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے طریقہ کار نہیں کوئی اپنایا ہوا تھا, چھپ کر یا کچھ لوگ مل کر اس کو پڑھ لیتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں ایک مسجد تعمیر فرمائی, قباء نامی بستی میں ٹھہر کر مسجد قباء. لیکن چونکہ آپ کی منزل وہ نہ تھی, آپ مزید آگے بڑھے اور مدینہ پہنچے. ٹھیک ہے, مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اسلام کی پہلی مسجد نبوی تعمیر فرمائی. ٹھیک ہے, اب مسجد و تعمیر ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی وہ جگہ تو منتخب کر لی گئی کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے جو ہے وہ جگہ مقرر کر دی گئی ہیں جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. لیکن اب طریقہ کار کیا اپنایا جائے کہ لوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں ایک ہی وقت میں اور نماز کی ادائیگی کریں. تو بیٹا یہاں پر یہ بات آپ کو بتاؤں گی کہ بہت سے مذاہب میں جو ہے بہت سے لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے ڈسکس کیا, ناقوس بجانا, نرسنگے بجانا. ٹھیک ہے, یعنی ان باجوں کا سہارا یا ڈھول کا سہارا لیا جاتا تھا. تو کسی شخص نے وہاں پر مشورہ دیا, وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے جو مدینہ کی گلیوں میں ندا یعنی آواز لگائے اور پھر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ سنا یا آپ نے مدینہ کے لوگوں سے رائے لی, مختلف رائے لی, تو پھر آپ نے فوری اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی تشریف فرما تھے. تو نبی پاک نے حکم دیا, یا بلال قم, اے بلال اٹھ. ٹھیک ہے, یعنی نبی پاک نے ان کو حکم دیا کہ اٹھ اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر آواز لگانی شروع کر دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. لیکن پھر اس طریقہ کار کو جاری رکھے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک اور صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری, ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے خواب دیکھا کہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے تبسم فرمایا, مسکرائے آپ, اور آپ نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے بھی وحی کے ذریعے اذان کے کلمات کی تعلیم دی جا چکی ہے. تو پھر یہ تھی اذان کی ابتدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی
جو ہے وہ مؤذن منتخب کیا. مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والا شخص, ٹھیک ہے. اسلام میں مؤذن کا بہت مقام ہے, بہت احترام ہے. ہم بھی جب بیٹا جب مساجد میں آپ لوگ جاتے ہیں تو دین اسلام میں ایک مؤذن کا بہت مقام ہے, تو بیٹا آپ پر بھی جو ہے ان شخصیات کا جو ہے احترام واجب ہے. جی بیٹا, اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امید ہے یہ باتیں آپ سیکھ چکے ہوئے ہو. میں پھر ایک دفعہ ڈسکس کر لیتی ہوں آپ سے بچے کہ واقعہ معراج کے وقت مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن مسلمان, یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے علی الاعلان. دوسری لائن پہ اگر آپ توجہ فرمائیں, صفحہ نمبر 11, اذان کی ابتدا کے ٹاپک کا ورڈ ہے علی الاعلان. علی الاعلان اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کہ کھلے عام, سب کے سامنے, ٹھیک ہے. یعنی ان لوگوں میں ابھی خوف تھا کہ اگر ہم نے سب کے سامنے نماز پڑھی, کھلے عام نماز پڑھی, تو انہیں جان کا خوف تھا, ٹھیک ہے. تو مکہ میں کفار کے شر کی وجہ سے, شر یعنی فساد, کہ وہ لڑائی جھگڑا کریں گے, قتل و غارت کریں گے, نقصان پہنچائیں گے, تو ان کے شر کی وجہ سے مسلمان کھلے عام نماز نہ پڑھ پاتے تھے. اس لیے جو ہے جب مدینہ مسلمان ہجرت کر گئے تو پھر میں آپ کو بتا چکی ہوں, جب مساجد بھی تعمیر ہو گئیں تو پھر فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اور مدینہ کے لوگوں سے مشورہ کر کے طے کیا. لیکن اسی اثنا میں کچھ صحابہ کو خواب کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام یا پھر نیند کی صورت میں یا حالت خواب کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا. تو بچے اچھی طرح سمجھ آ گیا ٹاپک آپ کو. اور ایک اور بات دوبارہ آپ مجھے بتائیں گے کہ نبی پاک نے سب سے پہلے مؤذن کس کو مقرر کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جی بچے, اب آ جاتے ہیں بیٹا ہم نوٹس کی طرف. آپ کو جو بھی میں نے ٹاپک پڑھایا ہے بچے, میں اس سے ریلیونٹ ٹاسک آپ کو یہاں پر بورڈ پہ ڈسکس کروں گی آپ سے. آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. ڈیلی بیسس پہ جو بیٹا لیکچر آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ آپ اپنا نوٹ کر کے رکھا کریں ڈائری پہ. جی بچے, آپ کا آج کا ٹاسک ہے یا آپ کا ہوم ورک ہے, سب سے پہلے جو ہم نے پڑھی حفظ و ترجمہ, آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 ترجمہ کے ساتھ یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا ٹاسک ہے. دوسرا ٹاسک بیٹا, جو ہم نے ٹاپک 2 پڑھے ہیں اس سے ریلیونٹ جتنے بھی شارٹ کوسچنز اور تفصیلی سوالات ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی. اپنے نوٹ سامنے رکھیے گا, پیج نمبر 12. شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے بیٹا اذان کا مفہوم. اذان کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ ٹک کریں گے شارٹ کوسچن نمبر 4, مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ ہمیشہ کوشش کیجیے گا جو کی ورڈ آنسر ہوتا ہے, کی ورڈ سے مراد یہاں پر 1 ورڈ آنسر کون سا آپ بتا سکتے ہو؟ واقعہ معراج. اس کو انڈرلائن کر لیا کریں اور اس کی املا کی مشق لازمی کیا کریں. شارٹ کوسچن نمبر 4 کہ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز واقعہ معراج کے وقت فرض ہوئی. شارٹ کوسچن نمبر 5, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کن 2 صحابہ نے جو ہے اپنا خواب سنایا؟ تو وہ 2 صحابہ کا نام آپ نے پریکٹس کرنا ہے, ان کو انڈرلائن بھی کر لیں. حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی نا شارٹ کوسچن نمبر 6, اذان کی ضرورت کب پیش آئی؟ مکہ میں تو نہیں آئی تھی, آپ نے پڑھا, کیونکہ مکہ میں کیا تھا؟ کفار کا شر, اور مسلمان علی الاعلان یعنی سب کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اذان کی ضرورت کب پیش آئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد, ٹھیک ہے. ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہے اذان کی ضرورت پیش آئی. جی بیٹا نیکسٹ پیج کیجیے گا, پیج نمبر 13. شارٹ کوسچن نمبر 7 ٹک کیجیے گا. حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے کیا خواب دیکھا؟ ابھی ہم نے یہ واقعہ ڈسکس کیا بچے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کے, قبلہ رو کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. خانہ کعبہ کیا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کا گھر, بیت اللہ کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. تو قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کی آواز لگا رہا ہے. اس کے بعد بیٹا آتے ہیں کوسچن نمبر 8 کی طرف.
اذان کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ میں نے ابھی آپ کو اس واقعے میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبکہ کچھ صحابہ کو خواب کے ذریعے جو ہے اذان کا طریقہ سکھایا. یہ تھے بیٹا آپ کے ریلیونٹ شارٹ کوسچنز. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں نمبرنگ. شارٹ کوسچن نمبر 1 4 5 6 7 8. اب بیٹا آ جائیں لانگ کوسچنز کی طرف. اذان کے لفظی معنی اور مفہوم اور اس کی اہمیت. یہ پہلا ٹاپک بیٹا آپ نے ہاف یاد کرنا ہے. میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں لانگ کوسچن نمبر 1 ہاف یعنی اہمیت سے اوپر. اہمیت انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گی آپ سے. مفہوم آپ شارٹ کوسچن سے یہ سیکھ چکی ہو کہ یہ جو ہے بلاوا یا اعلان سے مراد ہے. اور اذان کا مفہوم مزید ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ کلمات ہیں جو مساجد سے دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلند ہوتے ہیں. اور کس کر سے؟ نماز کی ادائیگی کے لیے. جی بچے اب آ جائیں کوسچن نمبر 3 کی طرف. یہ واقعہ سننے کے بعد کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی بیٹا ہرگز میرا نہیں خیال یہ آپ کے لیے جو لانگ کوسچن نمبر 3 ہے مشکل ہو سکتا ہے. آپ کو گائیڈ ضرور کرنا چاہوں گی ایک حوالے سے کہ جو لانگ کوسچنز آپ یاد کریں بیٹا پہلے شارٹ کوسچن پریپیئر کریں اپنے, کیونکہ بہت سے شارٹ کوسچنز مل کر ہی ایک لانگ کوسچنز کے حوالے سے آنسر دیا جا سکتا ہے. تو بچے شارٹ کوسچنز آپ کو آلریڈی یاد ہوں گے تو لانگ کوسچن آپ کے لیے یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اذان کی ابتدا کیسے ہوئی یہ آپ اچھی طرح واقعہ جانتے ہو کہ کچھ صحابہ نے خواب دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے. جی بچے آج کا لیکچر جو ہے میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج ہم نے جو باتیں آپ سے ڈسکس کی میں پھر بتا دوں ایک بار. ہم نے سورۃ نشرہ کی دہرائی کی جاری رکھنی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 ترجمہ کے ساتھ ہم نے یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ باقی کا جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے اس کو اس ویک بیٹا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ بیٹا. اللہ حافظ.